بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، پیاری بہنوں اور ڈیئر فرینڈس، آپ سب کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بخیر و عافیت ہوں گے۔ مانگ اللہ سے چینل سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس طرح انسان کی زندگی میں خوشیاں جو ہوتی ہیں وافر مقدار میں ہونے کے باوجود ختم ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے وہ حالات بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے جو آپ کو غمگین کرتے ہیں۔ کسی بھی حال کے اثرات باقی نہیں رہتے، نہ فقر و فاقہ باقی رہتا ہے اور نہ خوشحالی۔ ہمیشہ ہر چیز کو تغیر ہے۔ جو آپ کے پاس سے جو چیز چلی گئی ہے یا آپ اس کی وجہ سے غمگین ہیں تو اس کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ مت کیجیے اور غموں کے سبب جو ہے اپنے آپ کو مت گھلائیے، بلکہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نماز فرض کی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن تلاوت کا بہت زیادہ ثواب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو حالات انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ ویسے بھی اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ انسان کو کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں آج جو وظیفہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ سید الاستغفار کا وظیفہ ہے، جو کہ سید الاستغفار جو ہے یہ بڑا استغفار کہلاتا ہے اور پنسورہ شریف میں یہ آپ کو آرام سے مل جائے گا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور آخرت میں گناہوں کی وجہ سے جو سزا ملنی ہے اس سے نجات ہو جائے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر تاکید کی گئی ہے کہ اللہ سے بخشش مانگو، کیونکہ بخشش طلب کیے بغیر گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اللہ لہٰذا بخشش اور مغفرت کے لیے استغفار ہے۔ استغفار انسان کے گناہوں کو اس طرح سے دھو ڈالتا ہے جس طرح صابن کپڑے سے میل کچیل دھو دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بار بار استغفار کی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ جب ہم گناہ بار بار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی ہمیں بار بار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے بار بار استغفار کرنے سے انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب نیکیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ صاحب کا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے استغفار کو بار بار پڑھنا بہت ضروری ہے۔ وہ مریض جو کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو اور اسے ڈاکٹر اور حکیموں نے جواب دے دیا ہو، اور وہ غریب اور بے روزگار انسان جسے چاروں جانب روزگار کے دروازے جس کے لیے بیچارے کے لیے بند ہو چکے ہوں، وہ بے اولاد جوڑا جس کی شادی کو کئی برس گزر گئے ہوں مگر تمنا کے بارآور ہونے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی، اور کوئی ایسا انسان جس کو بہت طاقتور انسان کا سامنا ہو اور بیچارے کو اپنی فتح پہ شک ہو کہ کبھی وہ بھی اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور وہ ایسا انسان جو کہ گناہوں کے اندر ہی جس نے اپنی زندگی گزار دی، وہ گناہ گار بوڑھا، یعنی کہ جس کے شب و روز گناہوں میں بسر ہوئے ہوں اور اب موت کی آہٹ بہت قریب سنائی دے رہی ہو۔ اے اللہ تعالیٰ، تو ہم سب انسانوں کو معاف فرما اور مرنے سے پہلے ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں ایسے اعمال ہم سے کروا کہ ہم آپ کے پاس آئیں۔ اے اللہ تعالیٰ، تو ہم آپ کے پاس آئیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو اور آپ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیں، آمین۔ تو اب میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں جو کہ گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے بھی بہت مؤثر ہے اور مرادوں کے پورا ہونے کے لیے بھی بہت مؤثر ہے۔ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو مریض کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو وہ بھی اس سید الاستغفار کو کثرت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں گے، لمبی زندگی عطا فرمائیں گے، اگرچہ ڈاکٹروں اور حکیموں نے اس کو جواب دے دیا ہو۔ اور پھر ایسا غریب اور بے روزگار انسان جس کے چاروں جانب سے کاروبار تباہ ہو گیا ہو یا روزگار کے دروازے بند ہو گئے ہوں، وہ سید الاستغفار کو کثرت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا، اور ایسا بے اولاد جوڑا جن کی شادی کو کئی سال گزر چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد جیسی اچھی نعمت سے نوازے گا
اور ایسے لوگ جو کہ بیچارے اپنے سے بڑے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہ ان کے دشمن بنے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے دشمنی ختم ہوگی۔ اور ایسا بوڑھا شخص یا بوڑھی عورت جو کہ ساری زندگی انہوں نے توبہ نہیں کی یا دنیاوی زندگی میں کھوئے رہے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کے توبہ کے در ہر وقت کھلے ہیں۔ تو آپ گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے یہ استغفار بہت مؤثر ہے۔ جو شخص اس کو استغفار کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن کوشش کریں کہ 50 دفعہ یا 100 دفعہ آپ اس کو پڑھیں، 100 دفعہ پڑھ کے 101 دفعہ پڑھ لیں یا 51 دفعہ پڑھ لیں یا 20 دفعہ پڑھ لیں، پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے آگے سچی توبہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے گا تو ہم پڑھیں گے اور ہماری توبہ قبول ہونے کی دلیل ہے۔ یہ سید الاستغفار کہلاتا ہے، پنسورہ میں ہے یہ سید الاستغفار۔ آپ اس کو پڑھیں اور انشاءاللہ آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں گی، دینی بھی دنیاوی بھی۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی بھی انسان کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کو اس انسان پہ بہت پیار آتا ہے۔ میری جو ناقصی معلومات ہیں ان کے مطابق میں آپ کو وظائف بتا دیتی ہوں کہ جو کچھ مجھے علم ہے اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ کچھ وظائف احادیث سے ثابت ہیں، لیکن زیادہ تر وظائف جو ہیں وہ بزرگان دین سے ثابت ہیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ یہ آج کا وظیفہ تھا سید الاستغفار کا۔ اول و آخر درود پاک پڑھنا نہ بھولیں، اور پلیز اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔